أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ پس جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کا ارد گرد. ذہب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کی روشنی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. لا يُبْصِرُونَ وہ دیکھتے نہیں. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پس وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ یا ان کی مثال ہے تیز بارش والی جو آسمان سے برس رہی ہے. فِيهِ ظُلُمَاتٍ اس بارش میں کئی اندھیرے بھی ہیں. ورعد وبرق اور گرج بھی ہے اور بجلی کی چمک بھی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم رکھ لیتے ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق کڑک کی وجہ سے. حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ ڈالنے والا ہے کافروں کا. یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ اچک لے بجلی ان کی آنکھیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ پس جب روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان اور ان کی آنکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں پچھلے دروس میں سورۃ الفاتحہ کے اسباق میں ہم نے 3 جماعتوں کا اجمالی تذکرہ پڑھا تھا. صراط الذین انعمت علیہم
اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلانا جن پہ تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ سے بچانا جن پہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کی راہ پہ بھی نہ چلانا جو راہ سے گمراہ ہوئے۔ تو پہلی آیات بینات جو سورہ بقرہ کی ہیں ان میں انعام یافتہ لوگوں کی 5 علامات بیان ہو چکی ہیں کہ کن ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی دعا مانگی ہے۔ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کے اندر ان بد نصیب لوگوں کا ذکر گزرا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ضد اور عناد کی وجہ سے بنیاد ضد بنی، اور پھر ضد کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہریں لگا دی، پردے ڈال دیے کہ اب ان کو حق حق نہیں دکھتا اور باطل باطل نہیں دکھتا۔ حق اور باطل میں تمیز ختم ہو چکی ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں اور نیکی کو نیکی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی بڑی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آج ہمارا سبق آیت نمبر 20 پہ ختم ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک پھر تیسری جماعت کے حالات بیان ہوئے، والین، گمراہ لوگ۔ اس سے مراد عرض کیا تھا منافقین، کہ منافقین جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں، یہ کب جنم لیتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کا داعی، مراد حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے دین کی دعوت دیتے، کسی بھی زمانے میں کوئی بھی پیغمبر جب اللہ کے دین کی دعوت دیتا تو لوگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتے، ماننے والے یا انکار کرنے والے، موافقین یا مخالفین۔ یہی 2 جماعتیں عموماً وجود میں آیا کرتی، کچھ ساتھ دیتے، کچھ اختلاف کرتے اور اختلاف کھل کھلا کے کرتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مادی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے طاقت عطا فرما دیتے، اقتدار میں آ جاتے، پاور میں آ جاتے، ان کے ساتھ ایک مجاہدین کی جماعت تیار ہو جاتی، اور جہاد ایک قوت ہے مسلمان کی، جب اس کا اظہار ہوتا تو ایک تیسری جماعت وجود میں آتی، اور وہ تھے صرف مفاد پرست، اندر کفر، اور ایمان والوں کا چڑھتا سورج دیکھا تو اس کے سامنے جھک گئے، کفر والوں کا چڑھتا سورج دیکھا تو اس کے سامنے جھک گئے۔ جنگوں میں حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی پلڑا ادھر بھاری ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاری ہوتا ہے، تو کچھ لوگ کھل کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کھل کے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی راضی رہیں وہ بھی راضی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو وہاں پر یہودیوں میں اور بعض شرک کرنے والے مشرکین میں ایک تیسری جماعت کا وجود ابھرا، اور انہیں قرآن نے منافقین کہا۔ 28ویں پارہ میں مستقل ایک سورۃ المنافقون ہے، جس میں ان منافقین، اس تیسری جماعت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور دونوں مثالوں کا تعلق انہی آخری 2 جماعتوں سے ہے، کفار اور منافقین سے۔ سمجھانے کا جو انداز ہے کتاب اللہ کا، اس میں کئی انداز ہوتے ہیں، یا تو بات کو دلائل کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، کچھ دلائل کا تعلق عقل سے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بیان کرے اور سننے والے کی عقل اسے جھٹلا نہ سکے، عقل و خرد کے مطابق دلیل عقلی۔ کچھ نقل ہوتی ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں میں سابقہ امتوں کے حالات واقعات سے کچھ منقولی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاں بھائی دیکھو ایسے ایسے ہوا تھا، اب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دلائل نقلیہ ہوتے ہیں۔ کچھ دلیل وحی ہوتی ہیں کہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے پیغمبر پہ، اور پیغمبر اس کو وحی کے طرف منسوب کر کے بیان کر دیں،
دلائل کے ذریعے بسا اوقات بات بیان ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، دلیل والی بات ہوتی بھی مضبوط ہے۔ بعض باتوں کو مثالوں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، مثالوں کے ذریعے بھی بات عقل میں بیٹھتی ہے۔ مثال بیان کر کر کے آخر میں نتیجہ نکالا، ان مثالوں کا حاصل یہ ہے، تو مثال کے ذریعے بات سمجھانا یہ قرآن مقدس کا مزاج ہے۔ بعض لوگ دلائل سے آسانی سے سمجھتے ہیں، بعض مثالوں کے ذریعے جلدی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مثال بیان کی، پھر دوسری مثال۔ یہ قرآن کا بڑا معرکۃ الآراء مقام ہے، لیکن اس کو میں کوشش کروں گا عام فہم انداز میں بات سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی مثال فرمایا مثلہم، ان کی مثال ہے، کن کی؟ بعض نے کہا جن پہ غضب ہوا، یعنی جو کھلم کھلا دشمن ہوئے کافر، ان کی مثال۔ بعض نے کہا یہ بھی منافقین ہیں۔ میں پہلے کافروں کے حوالے سے عرض کر دوں مثال کیسے ہے۔ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص والی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جہاں آگ جلی اس کا ماحول روشن ہو گیا، دائیں بائیں روشنی پھیل گئی۔ ایک دم سے کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی چھین لے گیا، آگ بجھ گئی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يُبْصِرُونَ، اب دیکھتے نہیں ہیں۔ بس یہاں تک مثال آئی، اس میں کیا بات بیان ہوئی؟ فرمایا مکہ کے کافر جو ضدی کافر ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ الذی استوقد نارا، ایک شخص نے آگ جلائی، مراد ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ایمان کی روشنی کرنے کے لیے دعوت کا دیا جلایا، دعوت کا چراغ روشن کیا۔ اللہ کے نبی نے مکہ والوں کے سامنے وحی الہی کے ذریعے دعوت کا چراغ روشن کیا۔ عنده رجال آخرون، وہاں کچھ لوگ اور بھی تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ جو کفار مکہ تھے۔ تو ان پہ کیا ہوا کہ ایک دم ماحول روشن ہو گیا۔ پہلے کفر کی ظلمتوں اور اندھیروں میں رہ رہے تھے، پیغمبر نے وحی کے ذریعے چراغ روشن کیا تو ان پر ایمان کے حقائق کھلے۔ اچھا یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، قبول کریں نہ کریں، کہ ایک دم کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے آگ بجھا دی، اللہ نے آگ بجھا دی۔ پیغمبر کو مدینہ ہجرت کروا دی، پیغمبر گئے، اللہ نے وہاں چراغ بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اسی طرح کفر کے ظلمتوں اور اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کافر ویسے ہی کفر کے اندھیروں میں رہ گئے، اللہ نے ان کا نور ان سے چھین لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا نور ہر ایک کے لیے عام ہے، دعوت کا نور ہر ایک کے لیے عام ہے، لیکن نصیب اسے ہوتا ہے جس کے دل کا برتن سیدھا ہوتا ہے۔ جو دل کے دروازے بند کر لے، دل کی کھڑکیاں روشن دان بند کر لے، اس کے دل میں زبردستی اللہ ہدایت داخل نہیں کرتے۔ مکہ والوں نے کیا کیا؟ پیچھے اللہ فرما چکے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ضد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں فرمایا یہ ایسے ظالم تھے کہ یہ اندھیرے میں رہ گئے، اب ان کو دکھتا کچھ نہیں ہے۔ اب آگے خیال کرنا، فرمایا سمن، بہرے بھی ہیں، بکمن، گنگے بھی ہیں، عمیون، اندھے بھی ہیں۔ اب ذرا مثال سمجھے کیا مطلب ہے۔ ایک شخص نے آگ روشن کی، دیا جلایا، اندھیرے میں روشنی پھیل گئی۔ اب جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ جناب اب روشنی ہو گئی ہے، آرام سے راستہ دیکھ کر ہم چلیں گے، اپنی منزل پا لیں گے۔
کہ ایک دم کیا ہو، روشنی بجھ جائے، آگ بجھ جائے، تو فرمایا یہ راستہ تبھی معلوم کریں کہ یہ سن سکتے ہوں، تو کوئی انہیں بتائے تو انہیں راستہ معلوم ہو، یا کم از کم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہوں تو اندھیرے میں چلیں ٹٹول ٹٹال کے کسی طریقے سے نکل جائیں گے، یا کم از کم یہ بول سکتے ہوں تو کسی سے پوچھ ہی لیں۔ میرے رب نے فرمایا صم بکم عمیٌ، خود اتنے گمراہ تھے، پیغمبر کی ہدایت کی روشنی سے انہوں نے فائدہ حاصل نہ کیا، اور خود اتنا بد نصیب تھے کہ فرمایا ہدایت کے اعتبار سے یہ بہرے تھے، پیغمبر کی بات سننا گوارا نہ کی کہ پیغمبر کی بات سن کر صراط مستقیم پہ چلتے۔ بکمن، آگے امیوں کی بات کریں، اندھے ہیں، خود اتنا ضدی ہیں کہ انہوں نے ہدایت سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو فرمایا اب ان کو جب راستہ دیکھنے کی چاہت ہی نہیں ہے تو راستہ دکھے کیسے؟ اور اس کے بعد اندر ان کے کفر بھرا ہے، یہ پوچھیں گے کیسے بلا ہدایت کا راستہ؟ جب اندر ہی کفر ہے تو ان کی مثال ہے جیسے یہ گونگے ہیں، بول ہی نہیں سکتے جیسے گونگے ہیں۔ یہ مثال بیان فرمائی کفار کے بارے، لا یرجعون، اب یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب ذرا سمجھنا، میں ابھی تک آیات کو سمجھا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں بہت آسان کروں گا اس بات کو۔ پہلا انداز بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کافروں کی مثال ہے، جیسے مکہ کے مشرکین تھے کہ انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے نور اور چمک سے اور روشنی سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں۔ انسان فائدہ تبھی اٹھائے کہ خود دیکھ سکے یا سن سکے یا بول سکے۔ ہدایت کے اعتبار سے یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، کانوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، آنکھوں پہ ناراضگی کے پردے پڑ چکے ہیں، اب یہ ہدایت کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ بعد نے کہا یہ مثال ہے ضدی منافقین کی، یہ بھی سمجھے ذرا۔ ضدی منافقین سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دین لے کر آئے، مدینہ میں آپ تشریف لائے، وہاں منافقین پیدا ہوئے، ایک ٹولہ منافقین کا وجود میں آیا۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے آگ جلائی ہو، اندھیری رات میں آگ جلائی ہو، جب ماحول روشن ہو گیا تو ایک دم اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں ظلمتوں میں چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا یوں مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، ظاہری طور پر زبانی کلامی ایمان کا اقرار کر لیا، لیکن ایمان کو دلوں میں اترنے نہیں دیا۔ ظاہری تھا، جیسے روشنی ظاہری ہوتی ہے، چراغ ظاہری طور پر روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح ظاہر ان کا روشن ہو گیا، یعنی مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہو گئے، مسلمان ان پر اعتبار کرنے لگے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں آ کر نمازیں پڑھنے لگے، ظاہراً دکھاوے کا کلمہ پڑھنے لگے، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناطے ہونے لگے، یہ مسلمانوں کی وراثت میں بھی شریک ہونے لگے، چونکہ کافر تو مومن کا وارث بن نہیں سکتا، تو ظاہری کلمہ سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ وراثت میں بھی ان کو حصہ ملنے لگا۔ فرمایا ظاہری طور پر ان کا نور روشن تھا اس ظاہری کلمہ کی وجہ سے کہ ایک دم موت آئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ساری روشنی ان کی گل کر دی۔ منافقین کو موت آ گئی، اندر تو کفر تھا، ظاہری کلمہ ان کے کام نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر اگر کلمہ پڑھیں اور دل قبول نہ کرے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی شرط آپ پڑھتے رہتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے قبول کرنا لازم ہے۔ تو فرمایا اللہ ان کا نور لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، یعنی موت آنے کے بعد اب دھوکہ چل نہیں سکتا۔ اب یہ اندر جو اندھیرا کفر کا دل میں چھپائے پھرتے تھے یہ اسی میں ڈوب کر رہ گئے، اور اب ان کو کچھ سوچتا اور دکھائی دیتا۔ فرمایا موت کے منہ میں چلے گئے، بہروں کی طرح ہیں، اندھوں کی طرح ہیں، اور جناب گنگوں کی طرح ہیں، اب یہ لوٹ کر دنیا میں بھی نہیں آ سکتے، تو کسی سے ہدایت کی بات سن کر قبول بھی نہیں کر سکتے، چلے گئے۔ ذہب اللہ بنورہم، نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ اللہ نور لے گیا،
मौत के वक्त अल्लाह ने नूर छीन लिया मुनाफिक से। मेरे भाइयों समझो जरा, कई अहादीस हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन क़यामत के इंसान अपने नूर की रोशनी में सफर करेगा। क़यामत की कामयाबी नूर ईमान की बुनियाद पर है, बाकी किसी चीज की बुनियाद पर नहीं है। नूर ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन किसी का नूर तो मदीना से, आप अलैहिस्सलाम ने एक मंजिल बयान फरमाया, कई कई मील दूर तक उसका नूर फैला हुआ होगा। इसका इतना कवी ईमान होगा कि इसका नूर कई कई मीलों तक फैला हुआ होगा और ये हर तरफ से अपने नूर की रोशनी में सफर कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे जो है रोशनी तो कोई और होगी नहीं, ईमान की रोशनी है। और किसी का नूर इतना ज्यादा कि जमीन पे खड़े हों तो आसमान तक उसके नूर की शुआएं पहुंचे। ये ईमान की कुव्वत की दलील होगी। और बाज का ईमान का नूर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खजूर के दरख्त बराबर होगा, और बाज के ईमान का नूर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान के कद के बराबर होगा। और आपने फरमाया सबसे कम जिस ईमान वाले का नूर होगा उसके पांवों का सिर्फ अंगूठा रोशन होगा। जिसका सबसे कमजोर ईमान वाला जो होगा, जिसका सबसे कमजोर ईमान होगा, उसके पांव का सिर्फ एक अंगूठा रोशन होगा, दाएं पांव का, और वो उसी की रोशनी में चलेगा। और बाज ऐसे होंगे कि किसी का नूर थोड़ा चलने के बाद रोशन होगा, फिर बुझ जाएगा, फिर चलेगा रोशन होगा, फिर बुझ जाएगा, फिर चलेगा, फिर तो वो इंतहाई दिक्कत मशक्कत ठोकरें खाता अपनी मंजिल पर तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन बहरहाल बड़ी तकलीफ। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी का नूर बिल्कुल बुझ चुका होगा और वो हाथ मारेगा नूर के लिए, फरमाया ये मुनाफिक होगा। कौन होगा? और जो ईमान वाले होंगे जिनका नूर कमजोर पड़ रहा होगा वो यही दुआ करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना, रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे रब हमारा नूर मुकम्मल फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारा नूर मुकम्मल फरमा दे। क्यों कि हशर के मैदान में भी नूर ईमान से देखेगा, पुल सिरात से गुजर भी ईमान के नूर की चमक से होगा, और जन्नत में दाखिला भी ईमान के नूर की वजह से होगा। ये 27वां पारा है और सूरत का नाम है सूरतुल हदीद। सूरतुल हदीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन का हाल बयान किया है कि कयामत के दिन मुनाफिकों का क्या हाल होगा। फरमाया यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु लिल्लज़ीना आमनू, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिका औरतें ईमान वालों से कहेंगे उन्जुरूना, थोड़ा हमारा इंतजार करो ना जी, नक्तबिस मिन नूरिकुम, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ नूर हासिल कर लें। ईमान वाले अपने नूर की रोशनी में आगे आगे तेजी से सफर कर रहे होंगे, पुल सिरात पर जा रहे हैं, तो ये कहेंगे उन्जुरूना, सबर करो, रुको जरा, हमें भी आ लेने दो। कीला, तो उनको ईमान वाले कहेंगे इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, जाओ जाओ पीछे लौट जाओ, नूर तो पीछे तकसीम हो रहा है, इधर मत आओ। कहां? दुनिया में जाओ, जहां अल्लाह के नबी ने ईमान के नूर की सदा लगाई थी, जहां ईमान का चराग रोशन हुआ था, ये नूर वहां से मिलता था, यहां नहीं मिलता है। इरजिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, लौट जाओ पीछे, वहां से नूर लेकर आओ। ये पीछे लौट कर देखेंगे कि शायद पीछे कोई नूर तकसीम हो रहा है। फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, तो इनके दरमियान अल्लाह अपनी कुदरत की एक दीवार खड़ी कर देगा। ईमान वाले इस तरफ और निफाक वाले उस तरफ एक दीवार खड़ी कर देगा। बातिनुहु फीहि रहमा, दीवार के अंदर की जानिब रहमत होगी। व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और इसके परली जानिब क्या होगा? अजाब ही अजाब होगा। अल्लाहु अकबर। आगे ये सारा उन्वान चल रहा है, तो यहां से हासिल कलाम क्या है मेरे भाइयों कि कयामत के दिन यही नूर काम आएगा, और ये नूर ईमान और हिदायत का नूर है। किसका है बोलो जरा? ईमान और हिदायत का नूर है। और इसके हासिल करने का तरीका क्या है? अल्लाह और उसके नबी की हर बात को दिल से लिया जाए। मुनाफिकाना पॉलिसी नूर के हुसूल का सबब नहीं है।
انسان اگر دکھاوے کا ایمان لائے، دکھاوے کا کلمہ پڑھے، دکھاوے کا دین اپنائے، اپنے آپ کو دیندار شو کرنے کے لیے دینداری کا لیبل لگائے، تو میرے بھائیوں یہ دنیا تک تو مفادات دے گا، لیکن مرنے کے بعد ایک دم سے سارے مفادات ختم ہو جائیں گے۔ یہ نور پھر کام آنے والا نہیں ہے، یہ دنیا میں عارضی روشنی ہے، یعنی جیسے ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے۔ بصارت آنکھ کا دیکھنا اور بصیرت دل کا نور ہے، دل کا دیکھنا۔ اگر کسی کی آنکھ کی بصارت نہیں بھی ہے اور اس کا دل روشن ہے تو یہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جس کے آنکھیں تو اس کی روشن ہیں، دیکھتا ہے، لیکن اس کا دل مردہ ہے میرے بھائی، تو یہ بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اس کی ظاہری آنکھوں کی روشنی اسے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا اللہ نے موت کے وقت ان منافقین کی حالت یہ کر دینی ہے کہ ظاہری جو کلمہ پڑا تھا دکھاوے کا، وہ یہیں پہ سب ختم، سارے مفادات دنیا میں رہ گئے، اور موت آنے کے بعد ان کے ساتھ معاملات سارے کفر والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹائیں گے کہ کسی کی بات سن کر اب قبول کر لو۔ آگے دوسری مثال ان کی بیان فرمائی، او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ہے جیسے زور کا می برس رہا ہے آسمان سے، سما بلندی سے، بادلوں سے زور کی بارش برس رہی ہے، فیہ ظلمات، یہ مثال بھی سمجھنا، اس بارش میں اندھیرا بھی ہے، ورعد، اور اس میں کڑک بھی ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ کیا کرتے ہیں، اس اندھیرے میں چل رہے ہیں بارش میں، اور ایک دم گرج چمک کی وجہ سے، گرج کے خوف کی وجہ سے کہ دل نہ پھٹ جائے، موت نہ آ جائے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، کہاں تک انگلیاں ڈالیں گے کانوں میں، بچ کر کہاں جائیں گے، میں اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ یہ منافقین ہیں۔ مثال ایسے بیان ہوگی کصیب من السماء، آسمان سے زور کی بارش برس رہی ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے میرے نبی کے زمانے میں، ایمان اتر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، شریعت کے احکامات اتر رہے ہیں، فیہ ظلمات ورعد، لیکن اس کے اندر کیا ہے، آزمائشیں ہیں بڑی، اندھیرے ہیں اور گرج ہے، آزمائشیں ہیں بڑی، کیونکہ ایمان اور آزمائش آپس میں لازم چیزیں ہیں۔ انسان ایمان قبول کرے اور آزمائشیں نہ آئیں، تکالیف نہ آئیں، اللہ اس بندے کو مبتلا نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کے بالکل ابتدا میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا خیال کر رکھا ہے کہ وہ ایمان قبول کریں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، تیار رہیں آزمائش کے لیے۔ جتنا ایمان میں آگے قدم بڑھے گا اتنا آزمائشوں میں آگے، آزمائشوں کی دلدل میں اترتے چلے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا جیسے کیسے گزر جائے گی، ساری تکلیفیں دنیا میں ہیں، آخرت میں انشاءاللہ اللہ ان تکلیفوں پر بھی اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، یا رسول اللہ کا وعدہ ہے مدد آنے والی ہے، اب تو دشمنوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا، ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہم سے چھین لیے، گھر بار سے ہمیں بے گھر کر دیا، یا رسول اللہ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی سے کمزور پڑ گئے ہو، ابھی سے کمزور پڑ گئے ہو۔ تم سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب وہ ایمان قبول کرتے تھے تو ان کے سر پہ لوہے کی آریاں رکھ کے انہیں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے ان کے بدن سے کھال گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا وہ پھر بھی اف نہیں کرتے تھے، تم گھبرا گئے ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ضابطہ بتایا، فرمایا یاد رکھو تم میں سے جس کا دعویٰ میرے ساتھ، جتنا ایمان کا دعویٰ مضبوط ہوگا، یا دوسرا لفظ ہے جو میرے ساتھ ایمان کے رشتے میں جتنا مضبوط ہوگا، ایمان کے رشتے میں میرے ساتھ جتنا مضبوط ہوگا، یعنی جو جتنا مجھے قریب سے چاہے گا، جو میری بات کو جتنا دل سے لے گا، اس پر اتنی زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ فرمایا یہ سودا تو سیدھا سیدھا آزمائشوں کا ہے بھائی۔ پھر جب صحابہ کرام نے استقامت دکھائی تو میرے رب نے اعلان کیا الا ان نصر اللہ قریب، گھبرانا نہیں، میری مدد آ چکی ہے، مدد آ چکی ہے۔
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال بیمار رہے، آخر اللہ کی مدد آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے نہیں روئے؟ مدد آئی کہ نہیں آئی؟ گئی ہوئی بینائی میرے رب نے لوٹا کر دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہی کی پاداش میں 18 سال تک جیل کاٹتے ہیں، اللہ نے مدد بھیجی جب تو اسی مصر جس کی جیل میں قید ہے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ مدد آتی ہے نہیں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو مدینہ میں، جن کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جا رہا، بالآخر آپ علیہ السلام اسی مکہ کے فاتح بن کر مکہ میں تشریف لاتے ہیں کہ سارے مکہ کے اتنے دشمن تھے وہ ہاتھ باندھے سامنے غلامی کے انداز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دن اللہ دکھاتے ہیں میرے بھائی، حالات آتے ہیں، لیکن انسان بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ وہ حالات کبھی دشمنوں کے رنگ میں آئیں گے، کبھی آزمائشیں ہوں گی بیماری کے اعتبار سے، کبھی موت کے اعتبار سے، کبھی اولاد کی جدائیاں، کبھی گھر میں آزمائشیں، کبھی رشتہ داروں کی جانب سے آزمائشیں، کبھی معاشرے اور ماحول کی طرف سے تکالیف، یہ آتی ہیں، لیکن یہ نشانی کیا ہے؟ ایمان کی ہے۔ بولو کس کی ہے؟ ہاں، اسی پر تو نور روشن ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ نے دن قیامت کے انشاءاللہ منزل نصیب کرنی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگنی ہے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے۔ مانگنی نہیں ہے اللہ سے آزمائش کہ اللہ آزمائش ہے، نہیں، اللہ سے عافیت اس طرح مانگے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ مجھے دنیا آخرت میں اسألک العفو، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں دنیا آخرت میں، والعافیہ اور خیر چاہتا ہوں۔ اللہ سے خیر مانگنی ہے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، لیکن جب آزمائش آ جائے تو پھر اللہ سے اس پر صبر و استقامت مانگنا ہے۔ اللہ اس پہ صبر دیں، اللہ استقامت دیں اور اللہ سے عافیت مانگتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمان مریض بیماری کی حالت میں، یہ حدیث سنیں، بڑی دل کو ڈھارس دیتی ہے، یہ حدیث بہت آسان عمل ہے اور بڑی ڈھارس ہے دل کے لیے۔ فرمائے جو مسلمان مریض بیماری کی حالت میں صرف 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے روزانہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صحیح حدیث میں آیا کہ جو روزانہ صرف 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، 5 منٹ لگتے ہیں صرف روزانہ بیماری کی حالت میں جو مسلمان پڑھے، اگر اللہ رب العزت اس بیماری میں سے اس کو شفا یاب فرما دیں گے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اور اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ اس کو شہیدوں کے رتبے پہ فائز فرمائیں گے۔ مومن کے لیے کتنا خوبصورت معاملہ ہے اللہ کے ہاں، کتنا خوبصورت معاملہ ہے۔ 5 منٹ دے دے بیماری میں، کراہنے کی بجائے، آہ کرنے کی بجائے، ہائے وائے کرنے کی بجائے 5 منٹ اللہ سے دل لگا کر یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ یہ وہی مبارک آیت ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے رہائی نصیب فرمائی تھی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ تکالیف سے بچائیں، اللہ آزمائشوں سے بچائیں۔ باقی یہ ہے انسان یہ نہ سوچے کہ اب آیا، اب حالات آئے، اب آیا پکڑ میں، اب آ گیا فلاں ایسے میں، اب آ گیا اللہ کی ناراضگی میں۔ نہیں 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 میرے بھائی، اگر اللہ سے تعلق ہے، خدا کی قسم یہ بیماریاں ایمان کو اتنا مضبوط کرتی ہیں، اتنا مضبوط کرتی ہیں کہ اتنا حالت صحت میں اللہ سے تعلق نہیں جڑتا جتنا بیماری میں بنتا ہے، شرط یہ دل میں ایمان ہو۔ اور پھر توجہ ہی نہیں احادیث پہ لے جائیں کہ دن قیامت کی اللہ نے انہی تکالیف کے بدلے نور عطا کرنا ہے انشاءاللہ، ایمان کا نور ہوگا، وہ کامیابی کا نور ہوگا، اور پھر اللہ کرے کہ ہمیں وہ نور ملے جو زمین سے آسمانوں تک روشن ہو۔ آمین کہیں بھائی، ہیں اللہ ہمیں کامل نور دے۔ فرمائے منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی مثال ہے بارش والی کہ زور کی بارش برس رہی ہے، چونکہ یہ مفاد پرست ہوتا ہے منافق، اچھے حالات دیکھے تو نعرے لگائے، تھوڑے سے حالات آئے تو بیک مار گیا، پھر دکھتا ہی نہیں ہے۔ یا عبد اللہ علی حرف، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، اگر حالات اچھے آئے تو اطمینان مطمئن ہو گیا، اگر حالات ذرا گڑبڑ ہوئے تو وہیں سے کھسک گیا۔ منافق مفاد پرست ہوتا ہے، عبادت میں بھی مفادات ہوتے ہیں اس کے۔
تو یہاں فرمایا ان کی مثال ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں جی چلیں کلمہ پڑھ لیا، ایمان آ گیا، مسلمان ہیں، اب ہم محفوظ ہیں، ہماری حفاظت رہے گی. لیکن ادھر دیکھا فیہ ظلمات، اور اس میں تو آزمائشیں بھی ہیں، کلمہ پڑھا ہے تو اب آزمائشیں بھی ہیں، ورعد وبرق، اور اس میں گرج چمک بھی ہے، یعنی دنیاوی نفع بھی ہیں، چمک، جہاد ہوتا ہے، غنیمتیں ملتی ہیں، فوائد بھی ہیں، لیکن ادھر کیا ہے، آزمائشیں ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. یعنی جیسے بجلی کڑک رہی ہے بارش میں، اندھیرے میں، اور ایک شخص سفر کر رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے کہ کہیں میرا دل نہ پھٹ جائے، مر نہ جاؤں. منافق کا حال ایسے ہے کہ جب آسمان سے اللہ کے احکامات اتر رہے ہوتے ہیں، جہاد کا حکم اترتا ہے یا اور احکامات اترتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے کہیں میرے دل میں یہ بات نہ اتر جائے، عمل کرنا پڑ گیا تو دل پھٹ جائے گا، جہاد میں جانا پڑ گیا تو خیر نہیں ہے. ہاں جی، دل کانوں میں انگلیاں. فرمایا کہاں تک بچ کے جائے گا، واللہ محیط بالکافرین، کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو میں اللہ کے قبضے میں ہے، میرے احاطے میں ہے، میرے گھیرے میں ہے، بچ کے جا سکتا نہیں ہے. فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، آنکھیں اچک لے. کلما اضاء لہم، یہ ایسے مفادی ہیں جب روشنی ہوتی ہے مشوفی اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی فتوحات دیکھتے ہیں تو ساتھ ہو لیتے ہیں، ایمان والوں کے اچھے حالات دیکھتے ہیں تو ساتھ ہو لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی آزمائشیں آتی ہیں تو بیک مار جاتے ہیں. حالات اچھے ہوں تو ساتھ دینا، حالات برے آ جائیں تو مایوس ہو جانا، یہ کس کی پہچان ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہم ایمان والے اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں یہ حالت ہماری تو نہیں ہے. اب ذرا سوچیں میرے بھائی، حالات اچھی ہوں تو پتہ بھی کوئی نہیں، اللہ کون، رسول کون، دین کون، ایمان، اور تھوڑا سا کہیں جھٹکا لگا نا، فضو دعائیں نریز، لمبی لمبی دعائیں مانگے گا. پھر فضو دعائیں نریز، لمبی لمبی، رات کو سکون نہیں ہے، کروٹ پہ لیٹا ہے تو جناب اللہ 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 اللہ، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ اللہ اللہ، نیند نہیں آ رہی، کمرے میں چکر لگانے لگا، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. اب کیا ہے، اب اس کو نوافل بھی یاد ہیں، اب تہجد بھی یاد ہے، اب لمبی سی تسبیح بھی ہاتھ میں رکھ لی ہے. حالات آ گئے، جب حالات آسودہ ہوئے تو کون میں کون. قرآن کہتا ہے مر کأن یدعونا الی ضر مسا، ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے جیسے کبھی اسے اللہ سے کام ہی نہیں پڑا تھا. آپس میں بیٹھے ہیں، کیا یہ ہماری حالت نہیں ہے بھائی؟ بولتے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے اندر غور کریں، ہر ساتھی اپنے اندر سوچے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کیا یہ ہمارے حالات نہیں ہو گئے؟ میرے رب نے فرمایا منافق کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ اچھے حالات دیکھتا ہے تو ساتھ ہو لیتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اس پہ تھوڑی آزمائش آتی ہے تو کھسک جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہے نا ان کی آنکھیں بھی چھین لے، ان کے کان بھی چھین لے. فرمایا اللہ اگر چاہے تو دنیا میں ان کو نمونہ عبرت بنا دے، لیکن سنو ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میں اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوں، میں اللہ کسی سے کمزور نہیں ہوں، لیکن یہ میری مہربانی ہے کہ دنیا میں مہلت دیے جا رہا ہوں. فرمایا آؤ پلٹ آؤ، دل سے ایمان قبول کر لو، دل سے اللہ کے دین سے اپنا تعلق جوڑ لو، اخلاص پیدا کر لو، اسی اخلاص پر ایمان بنے گا، اسی ایمان کا نور ہوگا، اسی نور کی روشنی میں اللہ دن قیامت کے انشاءاللہ کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں گے. دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.